بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 7 جولائی اور دن ہے سوموار کا۔ پاکستان کا موجودہ نظام جو کہ انتہائی کمزور اور جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے، اس کو دوام دینے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے۔ اقتدار کے راہداریوں میں بہت کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھتے ہیں اور پھر سوچ بچار کرتے ہیں، مشورے کیے جاتے ہیں۔ کچھ مفت مشورے آتے ہیں، کچھ پیسے دے کے مشورے لیے جاتے ہیں، اور ان مشوروں کا مقصد، اس ساری بیٹھکوں کا مقصد صرف ایک ہے، کیونکہ اس جعلی نظام کے تخلیق کاروں کا خیال ہے کہ ابھی تک ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے اس نظام پر، اس لیے مزید کنٹرول ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا اٹھاتے ہیں، پھر تیسرا اٹھاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خوفزدہ ہیں کہ ابھی بھی بہت سارا کچھ کرنا باقی ہے۔ کہیں ادھر سے ہمیں مار نہ پڑ جائے، کہیں ادھر سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں ادھر سے شرارت نہ ہو جائے، تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری میں بھی اور اقتدار کی راہداریوں میں بھی آج کل بہت ساری خبریں، بہت ساری افواہیں زیر گردش ہیں، اور ان خبروں کا تعلق بھی اسی سسٹم کو بچانے سے ہے۔ بظاہر کوشش یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ہم مزید مضبوطی حاصل کر رہے ہیں، ہم نے اگلے 10 سال، 15 سال، 20 سال ہم ہی ہیں، کسی اور نے نہیں آنا، لیکن کل کیا ہو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت بھی دھڑکا لگا ہوا ہے وہ ہے عدلیہ سے، اور عدلیہ ان کے قابو میں نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مکمل قابو ہوتی تو مخصوص نشستوں کا کیس تھا۔ 13 رکنی بینچ سے سٹارٹ ہوا، 2 ججز آنریبل پہلے ہی علیحدہ ہو گئے، پھر ایک درمیان میں جسٹس صلاح الدین ہٹ گئے، اور اس کے بعد رہ گئے 10، اور 10 ججز میں سے بھی 7 نے فیصلہ دیا حق میں، 3 اس کے بھی خلاف چلے گئے۔ اس سے پہلے 8 آنریبل ججز اور 11 ججز کا 13 ججز کا فیصلہ موجود ہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں بہت برے طریقے سے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا۔ تو پہلی خبر ہے جی سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نیا پروسیجر جاری کر دیا ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیٹی نے یہ نیا پروسیجر منظور کیا ہے، اور کمیٹی میں شامل تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین حاجی صاحب۔ تو اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کمیٹی کا اجلاس جب چاہیں طلب کر سکتے ہیں۔ یہ اجلاس فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور ورچوئل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب آئیں دفتر میں اور تینوں اصحاب بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں، جبکہ اجلاس کے لیے کم از کم 2 ارکان کا موجود ہونا لازمی قرار دے دیا گیا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حاجی امین اور یحییٰ آفریدی دونوں ہی کافی ہیں اس مقصد کے لیے۔ اور نوٹیفیکیشن کے مطابق جی کمیٹی بینچز کی تشکیل باقاعدہ بنیاد پر کرے گی، اور ترجیحاً ماہانہ یا 15 روز میں کرے گی۔ اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایک بار تشکیل پانے والا بینچ جو ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اور جب تک یہ طریقہ کار اس کی اجازت نہ دے، جبکہ کمیٹی میں چیئرمین یا رکن کی تبدیلی بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی نہیں بنائے گی، یعنی کمیٹی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس ملک سے باہر ہوں یا دستیاب نہ ہوں تو خصوصی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، یعنی قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں اب وہ ان سے اختیار یہ واپس لے لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ملک سے باہر ہوں یا دستیاب نہ ہوں تو خصوصی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، اور کمیٹی جج کی بیماری، وفات، غیر موجودگی یا علیحدگی کی صورت میں ہنگامی طور پر بینچ میں تبدیلی کر سکتی ہے، یعنی اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی نکالا جا سکتا ہے، اور اس میں لائک مائنڈڈ ججز ہی وہاں پہ ہوں گے۔ اور اب ملک سے باہر بھی جائیں گے چیف جسٹس، کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو قائم مقام چیف جسٹس بااختیار ہوتے ہیں، اب ان سے یہ اختیار بھی اس پروسیجر کمیٹی نے واپس لے لیا ہے، اور ان سے بھی ڈر ہے، یعنی چیف جسٹس باہر جاتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس بنے، ان سے بھی خطرہ، جسٹس منیب اختر صاحب قائم مقام بنے، ان سے بھی خطرہ، لہٰذا انہیں غیر مؤثر کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہنگامی فیصلوں کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا اور وجوہات درج کرنا
لازمی ہوگا، جبکہ ایسی تبدیلیاں کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹرار ہر اجلاس فیصلے اور تبدیلی کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھے گا۔ کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان ضابطوں میں ترمیم کر سکتی ہے، اور یہ ضابطے دیگر قواعد پر بالادست ہوں گے جب تک یہ مؤثر ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے جی، اس کا مقصد ہے کہ سارا اختیار جو ہے وہ یاحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس امین صاحب کے پاس رہے، ان دو کے پاس، اور کسی تیسرے کے پاس نہ جائے۔ اور اسی لیے اب انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس جو ہے وہ ورچوئل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یاحییٰ افریدی صاحب جسٹس امین صاحب کو کال کریں گے اور انہوں کہیں گے جناب یہ ایشو ہے، یہ ڈسکس کرنا ہے، تو یہ اپروو کر دیں، یہ کمیٹی بنانی ہے، یہ بینچ بنانا ہے، یہ بینچ توڑنا ہے، تو وہ فوری کر دیں گے۔ اور اگر کوئی اور بھی کام ہوا تو وہ ٹیلی فون اٹھائیں گے اور ٹیلی فون کال پہ ہی وہ کمیٹی کا اجلاس ہو جایا کرے گا۔ یہ سادہ بات ہے، اور اس لیے اب باقاعدہ طور پہ اس کو سمن کرنا، دفتر میں بیٹھنا، سیکریٹریٹ کھولنا، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا انتظار کرنا یا جسٹس منیب اختر صاحب کا، اور ان کی بھی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو اور دوسرا یہ کہ چیف جسٹس جو ہیں ملک سے باہر ہوں یا ملک میں موجود ہوں یا شہر سے باہر ہوں یا چھٹی پر ہوں یا کسی وجہ سے اویلیبل نہ ہوں، تو وہی چیزیں دیکھیں گے یا پھر وہ کوئی کمیٹی بنا دیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو اس وقت دلیر اور دبنگ ججز موجود ہیں ان سے ابھی بھی خطرات لاحق ہیں، اور جسٹس منصور شاہ صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں، اور جسٹس عقیل عباسی ہوں، یا پھر دیگر آنریبل ججز ہوں جو کہ ان کی بات نہیں سنتے اور جو اس غیر آئینی اقدامات میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے اور ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھی ذرا سنیے گا کہ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ جولائی 2024 سے 2025 کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں پر 7,131 ارب روپے، جبکہ اپریل 2025 کے مقابلے میں مئی 2025 کے ایک مہینے میں 1109 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور اسی طریقے سے کل 8,312 ارب روپیہ جو قرضہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ تو کہنے کو کچھ اور کرنے کو کچھ، اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے بیرونی قرضوں میں اور اندرونی قرضوں میں۔ یہ ہے پاکستان کی معیشت۔ اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ساری دنیا کو انہوں نے پاک بھارت جنگ پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بھارت سے ہر طرح کی تجارت بند، ہر طرح سے تعلق ختم، اور بارڈر بند کر دیے گئے، کوئی چیز آئے گی نہ جائے گی، اور جو سفارتی سٹاف ہے وہ کم کر دیا گیا، کیونکہ بھارت نے دراندازی کی تھی اور ہمارے پاکستان پہ، ہمارے وطن پہ حملے کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سنتاس معاہدہ بھی معطل کیا ہوا ہے، ہمیں پانی بھی ہمارا روکا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جی، میری اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی کشیدگی اور سرحدی جھڑپوں کے باوجود دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں پس پردہ جاری ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025 کے دوران بھارت سے درآمدات 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ درآمدات مین جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے منگوا رہے ہیں اور ان کو مالی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کو ڈالرز دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالی سال 2025 کے جولائی تا مئی کے دوران بھارت سے درآمدات 21 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں، اور جو کہ مالی سال 2024 میں 20 کروڑ 70 لاکھ ڈالر اور مالی سال 2023 میں 19 کروڑ ڈالر تھیں۔ یعنی جب سے یہ آئی ہے سرکار، امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار، اور اب الیکشن چور سرکار، ہر سال جو امپورٹ ہے بھارت سے وہ بڑھ رہی ہے اور ہم ان کو مسلسل ڈالرز دے رہے ہیں۔
19 کروڑ ڈالر سے سلسلہ شروع ہوا 2023 جو ان کا پہلا سال تھا. 2024 میں یہ ہو گیا 21 کروڑ اور اب ہو گیا ہے 21.5 کروڑ. تو دونوں جی جبکہ مئی کے اوائل میں دونوں ممالک کے درمیان 4 روزہ مختصر فوجی تنازع بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود صرف مئی میں بھارت سے 1.5 کروڑ ڈالر مالیت کی درآمدات کی گئی ہیں اور گزشتہ سال مئی میں یہ مقدار 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تھی. تو اس طریقے سے یہ تجارت ابھی تک رکی نہیں ہے اور تجارت بحال ہے اور ہم ان کو ڈالرز دے رہے ہیں اور ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں، جبکہ بھارت نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اور سندھ طاس معاہدہ معطل ہے. ہمارا پانی انہوں نے روکا ہوا ہے، ہمارے دریا خشک ہیں، نہریں خشک ہیں اور فصلوں کو جو پانی ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. اور اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کہ بھارت کو پاکستان کی برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں. نہ ہونے کی برآمدات مین ہماری طرف سے ادھر کچھ نہیں جا رہا، وہ ہم سے کچھ نہیں لے رہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور برآمدات جو ریکارڈ کی گئی ہیں 2025 میں صرف $1,000 مالیت کی برآمدات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ مالی سال 2025 کے 11 ماہ میں مجموعی برآمدات صرف $5 لاکھ تھیں. یعنی وہ ہم سے لے رہے ہیں کتنا جی؟ $1,000 $1,000 کی تجارت وہ ہم سے کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے $5 لاکھ تک یہ تجارت کی ہے اور جبکہ ہم ان کو کروڑوں ڈالر کا مال ان سے خرید رہے ہیں. یہ اعداد و شمار دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کی یک طرفہ نوعیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، یک طرفہ محبت چل رہی ہے. ہماری جو جعلی سرکار ہے وہ بھارت کو فائدے پہنچا رہی ہے، مودی سرکار کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن پاکستان کے کارخانے سے بننے والی چیزیں، پاکستان سے کوئی چیز ادھر نہیں جا رہی. وہ ہمیں کسی قسم کی معیشت کو ہمارا سہارا دینے کے لیے، ہمارا مال خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سرکاری سطح پر تجارت محدود ہونے کے باوجود متعدد تاجر درآمدات کے تسلسل پر بات کرنے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں. یہ ہے ڈان نیوز کی رپورٹ اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ اشیاء کسی تیسرے ملک سے آئی ہوں اور ان کی ادائیگیاں جنگ سے پہلے کی گئی ہوں. تو یہ صورتحال ہے، جبکہ بھارت کے معروف تجارتی تحقیقاتی ادارے گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی پاکستان کو غیر رسمی برآمدات کا تخمینہ سالانہ $10 ارب تک ہے اور رپورٹ کے مطابق یہ تجارت زیادہ تر دبئی، کولمبو اور سنگاپور کے راستے کی جاتی ہے اور یہ سچویشن اس وقت موجود ہے. اور پھر یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت، چین اور بنگلہ دیش سے اشیاء کی درآمد کا رجحان بڑھ رہا ہے اور بھارت سے اسمگلنگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بلند پیداواری لاگت کی وجہ سے ملکی صنعتیں مقابلے کے قابل نہیں رہتی، یعنی کہ یہ مال اسمگل ہو کے بھی آ رہا ہے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے جی، یہ ساری رپورٹس، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس تھیں، جس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہماری جو پیار محبت کی داستانیں ہیں انکل مودی کے ساتھ اور مودی بھائی کے ساتھ، وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. اور اب پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا کاروبار ہے، کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سی کمپنیاں منگوا رہی ہیں، گورنمنٹ منگوا رہی ہے، کیا ہوا آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ بھارت کے ساتھ تجارت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بھارت ہمارے در پہ ہے اور ہمارا انہوں نے حقہ پانی بند کیا ہوا ہے اور ہم پہ ستم ڈھائے جا رہا ہے. ہمارا پانی بند، ہماری فصلیں جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہیں. لیکن ہم ہیں جناب، ہم مسلسل ان کے ساتھ پیار محبت کی داستانیں بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال اور یہ سچویشن. آپ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور باقی خبر اگلے میں ڈسکس کریں گے جی کہ بہت کچھ چل رہا ہے اور اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.